بسم اللہ الرحمن الرحیم. جولی صاحب، معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں دہلی اسٹڈی گروپ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، انعقاد کیا اور مجھے بھی آج اس تقریب کا حصہ بنایا. I'm grateful to you, sir. I'm particularly thankful to my colleagues from the diplomatic corps who are present here, which in a way is testimony to the international community's desire that our two countries, both Pakistan and India, normalize their relations. So thank you very much to all my friends who are being here this evening. خواتین و حضرات، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بہت باتیں ہوئی اور بہت اچھا لگا، اور خاص طور پہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ وجے جولی صاحب اور ان کے جو دوست تھے وہ پاکستان گئے، اور جو پاکستان کے تجربات ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے، اور مجھے اس بات کا بھی اطمینان ہے کہ پاکستان میں جس طرح ان کی آوت ہوئی اس سے وہ پوری طرح مطمئن ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے آپ سب کو بھی ویزا ایشو کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے خیال میں اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ جو ہمارے بھارت کے دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو اصل پاکستان دکھایا جائے. تو میری آپ سب سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ کسی نہ کسی بہانے آپ بھی پاکستان جائیے اور پاکستان کا اصل چہرہ دیکھیے. دیکھیے، بات حقیقت ہے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو، اس وقت ہمارے حالات بڑے دگرگوں تھے. جو تاریخی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے آفیسز میں، دفتروں میں جو کامن بل ہوتی ہے وہ تک نہیں تھی، اور جو کاغذات کو ٹکوں کے ذریعے جوڑا جایا کرتا تھا. جب ہم نے آزادی حاصل کی تو ہمارے ہاں کوئی قابل قدر انڈسٹری نہیں تھی. مختصراً یہ کہ پاکستان ایک بالکل غریب ملک تھا اور ایک نیا ملک تھا، اور جو نئے ملک کے ساتھ ہوتا ہے وہی تمام پریشانیاں، مشکلات ہمارے نصیب میں آئی تھیں. لیکن آج ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں 68 سال کا عرصہ، تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا سفر طے کیا ہے. پاکستان آج اس مقام پہ کھڑا ہے، وہ مقام شاید ہی کسی ملک کے حصے میں اتنے چھوٹے عرصے میں آیا ہو. آج پاکستان اللہ کے کرم سے دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی ہے، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ اقتصادیات کے دوسرے شعبے ہوں. آج پاکستان میں وہ خود اعتمادی کا معاملہ ہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے 68 سال کے عرصے میں ہر شعبے میں بہت ترقی کی ہے. آج اگر آپ دیکھیے تو پاکستان جہاں ایک نیوکلیئر پاور ہے، وہاں ہماری افواج UN پیس کیپنگ آپریشن میں آئی تھنک the second largest contributing troops to UN peacekeeping missions around the world. This is no mean achievement. Can you see Pakistan making inroads in all areas of life? Our textiles are known all over the world. جو لون ہم یہاں دیکھتے ہیں بھارت میں، مجھے خوشی ہوتی ہے جب بھارت کے ہماری خواتین چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لون یہاں پہ آئے اور خواتین پہنیں.
تو ہمارے لیے بڑا باعث فخر ہے کہ پاکستان نے پچھلے سالوں میں بہت ترقی کی، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے تمام جو ہماری مشکلات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ان پاکستان۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا۔ پاکستان ایک نئے ملک کی حیثیت سے ایک نیا ملک ہے، لیکن ہماری سویلائزیشن وی ٹیک گریٹ پرائڈ ان دی فیکٹ in our پہلی سویلائزیشن گندھارا سویلائزیشن جو کہ 50-60 ہزار پرانی سویلائزیشنز ہیں، لیکن بحیثیت نئے ملک کے ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہم جو ہمارا پوٹینشیل ہے ہم اس وقت تک اس کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ We fully understand the fact that Pakistan would not be able to realize its potential unless we have cooperative, friendly relations with all our neighbors. That goes without saying. Hence, ہماری اس وقت جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے ہیں۔ خاص طور پر اس وقت جو ہمارا بنیادی اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے وہ افغانستان کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے، وہاں پر اسٹیبلٹی ہو، تاکہ جو ہمارے ہاں اس وقت 3 ملین افغان ریفیوجیز مہاجرین پاکستان میں ہیں وہ باعزت طریقے سے اپنے وطن کو لوٹ سکیں اور ہمارے بارڈر ایریاز میں بھی پیس اور امن آ سکے۔ تو ہماری اس وقت جو پہلی ترجیح ہے وہ افغانستان میں ہے، اور جو بھی پاکستان سے بن پڑ رہا ہے ہم اس حوالے سے اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی اپنے تئیں ضروری ہے کہ جتنے بھی ہمسایہ ملک ہیں افغانستان کے، چاہے وہ امیڈیٹ نیبرز ہیں یا ڈسٹنٹ نیبرز ہیں، اس بات کو بھارت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھارت میں افغانستان میں کسی طرح کی بھی بیرونی مداخلت نہ ہو، تاکہ افغانستان کے لوگ خود ہی ایک ریکنسیلیشن کی جو سب پالیسی چل رہی ہے اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکیں۔ اسی طرح بھارت کے ساتھ یہ ہمارے تعلقات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ ہمارے وزیر اعظم کا ویژن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اور باقی جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے کچھ بنیادی مسائل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہ خواہش تو رکھتے ہیں کہ ہمارے باہمی تعلقات بہتر ہوں، ہم ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کر سکیں، لیکن یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا۔ ہمیں بہرحال حقیقت پسندانہ ہو کر اس تعلق کو دیکھنا ہوگا اور پھر سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح جو ہمارے مسائل ہیں، ہمارے تنازعات ہیں، ان کو ہم دور کریں تاکہ ایک باہمی اعتماد کی فضا پیدا ہو۔ اور اس کے حوالے سے کچھ فنڈامنٹلز ہیں، کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ جس طرح وجے مہتا صاحب نے فرمایا اور جواری صاحب نے فرمایا، ہمارے دونوں ممالک کے درمیان اب جنگ کوئی آپشن نہیں رہا۔ میرے خیال میں صرف بیوقوفی لوگ یہ اب اس بات کو سوچ بھی سکتے ہیں کہ جنگ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان جو مسائل ہیں اس کا حل ہے۔ اگر جنگ حل نہیں ہے تو دوسرا بنیادی نقطہ ہے، اس پہ بھی ایک اتفاق ہونا ضروری ہے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جو امن ہے، جو پیس ہے، that is in our mutual interest. It's not something unilateral. Both our countries will benefit enormously if there was peace in this region, if there was peace between our two countries. تو دوسری بات یہ ہے، دوسرا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو امن ہے وہ ہمارے باہمی مفاد میں ہے، اور تیسرا بنیادی جو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اگر جنگ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، امن اگر ہمارے باہمی مفاد میں ہے، تو تیسرا جو فیصلہ ہم نے وہ کرنا ہے کہ ہم نے جو اپنے مسائل ہیں وہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل کرنے ہیں۔
کیونکہ جب تک ہم میز کے آمنے سامنے بیٹھیں گے نہیں تو معاملات کیسے، جو ہمارے مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو صرف اور صرف مذاکرات کی میز پر لا کر حل کریں۔ آپ نے دیکھا کہ سشما سوراج جی پاکستان کے دورے پہ گئی 9-10 دسمبر پچھلے سال، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ ہم نے اب مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی صاحب پاکستان ایک مختصر دورے 25 دسمبر کو تشریف لے گئے، اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ مذاکرات کا جو عمل ہے اس کو تیز کیا جائے۔ بدقسمتی کے ساتھ 2 جنوری کو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو جاتا ہے، اور جو مذاکراتی عمل جو 15 جنوری کو فارن سیکرٹری جے شنکر کے دورے سے شروع ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا۔ آج پٹھان کوٹ کو تقریباً 5 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن بہرحال ابھی جو باقاعدہ ڈائلاگ ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع نہیں ہو پایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوگا، کیونکہ جس سے میں نے پہلے کہا ہمارے تمام مسائل کا حل، چاہے وہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ ہو، سیاچن کا ہو، سرخ کریک ہو، دہشت گردی کے مسائل ہوں، ایون جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس میں ہیں، اگر ہمیں یہ خواہش ہماری اگر ہے کہ ہم ویزا جو ریجیم ہے اس کو لبرلائز کریں so that more people can visit each other, we need to talk to each other. If we want to have more and more trade, we want to remove all tariff and non-tariff barriers, we need to engage with each other, we need to talk to each other. So کوئی بھی مسئلہ ہے وہ بغیر مذاکرات کے بات چیت کے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ جب بھی شروع ہوگا وہ ایک جامع سلسلہ ہوگا، ایک نتیجہ خیز سلسلہ ہوگا۔ صرف ہم بات کی حد تک بات نہیں کریں گے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم نتائج اخذ کریں، نتائج نکالیں اپنے مذاکرات سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا ہم اس بات چیت کو آگے لے کر بڑھیں گے، کیونکہ یہ بات یہ اپنے تئیں حقیقت ہے کہ اگر ہم نے جس طرح وجے مہتا صاحب نے اپنے بڑے خوبصورت انداز سے کہا کہ the world is changing, world is getting globalized, and this globalization has unleashed countless opportunities for our people, for both Pakistan and India, not only for Pakistan and India alone, but also other regional countries, Bangladesh, Sri Lanka. پر بدقسمتی کے ساتھ جو ہم نے 1985 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا جو مقصد تھا حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو اگر ہم نے اپنے علاقے میں، اپنے خطے میں جو ہمارا اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو ہم نے ریئلائز کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت جو ہمارے مسائل ہیں ہم کو حل کریں اور ایک نئے دور کا آغاز کریں۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے تو اور بہت سے چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، وہ ماحولیات کے حوالے سے کلائمیٹ چینج کے مسائل ہیں، واٹر ایشوز ہیں، ڈرگ ٹریفکنگ ہے، آپ کوئی بھی مسئلہ لے لیجیے اس کی گلوبل ڈائمینشن ہے۔ تو اگر ہم نے یہ مسائل کبھی حل تلاش کرنا ہے تو بھارت، پاکستان اور بھارت جو اس خطے کے 2 بڑے ممالک ہیں، ہم نے مل بیٹھ کر ہی تمام مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو آپ کوئی بھی ڈائمینشن لے لیجیے جہاں ہمارے اچھے تعلقات ہم دونوں ممالک کو فائدہ پہنچائیں گے، وہاں اس خطے کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، اور صرف اس خطے کو نہیں پوری دنیا کو اس کا فائدہ ملے گا۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو اس خطے میں we are 1/5 of the world population living in South Asia۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت جب اپنے تعلقات کو نارملائز کریں تو ہم کچھ ہی سالوں میں دنیا کی ترقی یافتہ قوم میں ہمارا بھی شمار ہونے لگے۔
آپ دیکھیے نا کس قدر بدقسمتی ہے کہ ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا دنیا کو واحد خطہ ہے جہاں پہ اقتصادی طور پہ انٹیگریشن نہیں ہے، کوئی کوآپریشن نہیں ہے۔ اگر یورپین یونین میں تجارت ان کے آپس میں تقریباً 60% کے قریب ہے، اور اگر آسیان میں یونائٹ یہاں سفیر بیٹھے ہیں، she will bear me out کہ آسیان میں انٹر ٹریڈ is close to 30-35%, whereas in NAFTA it is over 25%. And unfortunately in South Asia, the intra-South trade is not more than 5%. So اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح تعلقات کو بہتر کر سکیں، اپنے مسائل کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں، کیونکہ اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان ایشوز کو اچھے احسن طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ بڑا وقت ہو گیا ہے، میرے پچھلے 2 گھنٹے سے آپ بیٹھے ہیں، تقاریر سن رہے ہیں، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ بور ہو رہے ہیں، تو میں زیادہ وقت آپ لوگوں کو نہیں لوں گا۔ اس اعتراض کے ساتھ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے، کیونکہ جس طرح جولی صاحب نے کہا، عوام دونوں طرف یہی چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں، دونوں طرف یہ خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں۔ تو اگر تعلقات کی خواہش دونوں طرف ہے تو اس خواہش کو اب عملی جامہ پہنانا پڑے گا، کیونکہ جس قدر اس پہ دیر ہوتی جائے گی نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک فوکس طریقے کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے مسائل جو ہیں، ہمارے تنازعات جو ہیں، ان کو ہم احسن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ پدمی شاکر کے اس شعر کے ساتھ کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، پانی کو اب تو سچ سے گزر جانا چاہیے۔ So thank you very much.